نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں تک کفار ایسی ہی کارروائیاں کرتے رہے، لیکن یہ بے سود گزری۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے۔ قریش کے 25 سرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر خوب ظلم و ستم کیا جائے۔ کمزور مسلمانوں پر اس کا عمل کرنا بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، لیکن وہ اس پہ زیادہ دیر تک صبر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف جھوٹا کہنے پر بس نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک خون آلودہ ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتی۔ چنانچہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس نے مٹھی میں پتھر لیے ہوئے تھے، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ باخدا اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ اس کے بعد اس نے کچھ اشعار کہے اور وہ چلی گئی۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرتا رہا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے رہتے۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکی جاتی کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بھی بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹا کر پھینک دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 مرتبہ فرمایا، اللہم علیک بقریش۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا نام بھی گنوایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔